ایک آیت کثرت سے پڑھی جاتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لفظ بولا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں. وما ارسلناک الا، ہم نے کسی اور وجہ سے تم کو بھیجا ہی نہیں، ہم نے صرف ساری مخلوقات کے لیے تم کو ایک پیار بنا کر بھیجا ہے، ایک رحمت، ایک شفقت بنا کر بھیجا. تم خود رحمت ہو، مجسم رحمت ہو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف کن لفظوں میں کرایا. آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انما انا الرحمت المہدات، کہ اللہ کا ایک پیار ہے جو اللہ نے ساری مخلوقات کو تحفے کے طور پر بھیجا ہے، اور وہ میں ہوں. میں اللہ کا پیار ہوں، میں اللہ کی رحمت و شفقت ہوں جسے تحفے کے طور پر اللہ نے بھیجا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کی ایک ایک مخلوق کو اور انسانی برادری کے ایک ایک طبقے اور ایک ایک فرد کو اس رحمت میں سے کیا کیا حصہ ملا. سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں ماں کا. ہر ماں کو، چاہے وہ کسی کافر کی ماں ہو، کسی ان پڑھ کی ماں ہو، کسی بھی قوم، سماج، نسل، مذہب کے ماننے والے لوگوں کی اور ان کے بچوں کی ماں ہو، ہر ماں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی رحمت سے کیا ملا. دنیا کے اکثر لوگ اپنی ماں کا مقام نہیں جانتے تھے. آپ کی رحمت کے صدقے ماں کو اس کا مقام ملا. یہ اسی رحمت کا صدقہ تھا کہ دنیا کو یہ سبق ملا، ہر شخص کو، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب کوئی شخص اگر ماں کے قدموں تلے اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو نہیں رکھتا اور ماں کا وہ ادب نہیں کرتا، اپنی ماں کی وہ خدمت نہیں کرتا، تو چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے، جب جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو وہ جنت میں کیسے جا پائے گا. باپ، ہر باپ کو آپ کی رحمت کے صدقے یہ مقام ملا کہ اولادوں سے آپ نے یہ فرمایا کہ انت ومالک لابیک. اچھی طرح یاد رکھنا، یہ سمجھتے رہنا کہ تم خود اپنے باپ کی ملکیت ہو. تمہاری اپنی جو کمائی ہے، مالکا، جو تمہاری اپنی کمائی ہے، اس کو بھی اپنا مال مت سمجھنا، اس کو بھی اپنے باپ کا مال سمجھنا. اب جو اولاد یہ نہیں سمجھتی اور وہ اپنے مال کو اپنے باپ کی مرضی کے بغیر خرچ کرنے کا اپنے کو حقدار سمجھتی ہے، اور اپنے بچوں پر، بیویوں پر زیادہ خرچ کرتا ہے جو شخص اپنے مال کو، اور اپنے باپ پر تنگی کرتا ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے محبوب کی رحمت کا جو ایک پیغام دیا گیا تھا، وہ شخص اپنی اس حرکت کی وجہ سے اس پیغام کو عملاً جھٹلا رہا ہے. ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ چاہے جتنا کمائے، وہ اپنے والدین کو یہ تاثر دے کہ یہ سب آپ کا ہے. اس زمانے میں اس کا رواج تقریباً ختم ہو گیا. اسی لیے اکثر بڑھاپے میں ماں باپ کو اگر اولاد کے سہارے جینا پڑتا ہے تو یہ بوڑھے ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی موت کے انتظار میں زندگی گزارتے ہیں. وہ اپنی دوائیں بھی کئی کئی دن نہیں منگواتے ہیں، اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اگر میری وجہ سے خرچ زیادہ ہوتا ہے تو بیٹے اور بہو کو شکایت ہوتی ہے. اولاد کو کیا ملا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے. اولاد میں پہلے تذکرہ کرتے ہیں بیٹیوں کا.
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کے بارے میں یہ اشارہ فرمایا کہ جن ماں باپ کے یہاں دو بیٹیاں آ جائیں اور وہ ان دو بیٹیوں کی پرورش کرے، تربیت کرے اور ان کو اچھی طرح عزت رکھے، وقت آنے پر اچھے سے اچھے رشتے کو تلاش کر کے ان کو عزت کے ساتھ رخصت کرے، تو ایسے ماں باپ کی مغفرت کا سبب یہ بیٹیاں بن کر رہیں گی۔ بیٹیوں کا مقام، بیٹیوں کو آپ نے پھول قرار دیا، ریحانہ قرار دیا، خود آپ نے اپنی بیٹیوں کو وہ پیار دیا عملاً تاکہ دنیا دیکھے کہ دنیا کا سب سے مشغول اور بعض پہلوؤں سے غموں کا بوجھ لیے ہوئے انسان اپنی بیٹیوں کے لیے کتنا ہنستا مسکراتا باپ دکھائی پڑتا ہے۔ کتنے پیار بھرا تعلق دنیا نے دیکھا اور سنا، وہ تعلق جو آپ کی بیٹیوں کو آپ سے تھا اور آپ کو اپنی بیٹیوں سے تھا۔ رحمت، پیار، شفقت، بیٹوں کے ساتھ پیار، بچوں کے ساتھ پیار۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کے دونوں نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین یہ حجرے سے نکلے مسجد میں داخل ہونے کے لیے، ایک جبہ پہنے ہوئے تھے دونوں، ذرا لمبا جبہ تھا، بچے چھوٹے تھے، آپ کو ایک نانا کی طرح دل آپ کا ڈر لگا، خطرہ محسوس ہوا کہ جبے لمبے ہیں، کہیں بچوں کے پاؤں میں پھنس کر بچے گر نہ جائیں۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے اور دونوں نواسوں کو اپنی گود میں لیا اور پھر گود میں لیے منبر پر چڑھے، ساری امت کو دکھایا اور پھر آپ نے فرمایا صدق اللہ العظیم انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک اللہ نے سچ کہا ہے، تمہارے مالوں میں بھی تمہارے لیے امتحان ہے اور تمہاری اولادوں میں بھی تمہارے لیے امتحان ہے۔ آپ نے دکھایا کہ ایک باپ کو، ایک دادا اور نانا کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ زندگی کے تمام شعبوں کے سلسلے میں ایک پیار بھرا طرز لے کر آئے تھے۔ آپ کے ہر ادا، ہر حرکت، ہر بول، ہر قدم، ہر فیصلے، ہر سوچ پر ایک رحمت اور پیار کی سوچ کا غلبہ تھا۔ جو بھی آپ نے قانون بنائے، معاشیات کے ہوں، سیاسیات کے ہوں، اقتصادیات کے ہوں، سماجیات کے ہوں، معاشرے کو جرائم سے روکنے والے قوانین ہوں، صاف ستھرے معاشرے کی تشکیل والے قوانین ہوں، بازار کو کنٹرول کرنے والے قوانین ہوں، جو بھی آپ نے ہدایت دی ہے، آپ کی پوری شریعت، اس کی روح دراصل پیار ہے، محبت ہے اور شفقت ہے۔ جس انسان کے مزاج میں شفقت، رحمت اور پیار کا غلبہ نہیں ہوگا، وہ اسلام کے اکثر حصے پر عمل نہیں کر پائے گا۔ وہ شخص جس کے مزاج میں خود غرضی ہو، جس کے مزاج میں مطلب پرستی ہو، جس کے مزاج میں بدلہ لینا ہو، سزا دینا ہو، چھیننا ہو، رلانا ہو، ڈرانا ہو، دھمکانا ہو، وہ شخص شریعت کے اکثر حصے پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ اسلام پر عمل کرنے کے لیے مزاج پر رحمت اور پیار کا غالب ہونا ضروری ہے۔ پڑوسیوں کو آپ سے جو ملا، آپ نے پڑوسیوں کے سلسلے میں جو ہدایات دیں، ان ساری ہدایات آپ کی اسی شان رحیمی کا ثبوت ہے۔ اسلام کو اس نقطۂ نظر سے پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی تاکید کرتے تھے آپ پڑوسیوں کے بارے میں، اور پھر آپ نے صحابہ کو بتایا کہ جبریل مجھ سے بار بار پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہتے ہیں اور اتنی تاکید کرنے کی ہدایت دیتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگنے لگا
کہ اگلی ملاقات میں اب جبریل امین یہ مجھ سے کہیں گے کہ کہہ دو کہ تمہارا پڑوسی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ترکے کا حقدار بھی ہوگا. یہ مجھے لگنے لگا. یہ بھی آپ نے ہدایت دی کہ اپنے مکان کی دیوار کو اونچا کرنے سے پہلے اچھی طرح معلوم کر لیا کرو کہ تمہاری اونچی دیوار کی وجہ سے پڑوسی کے گھر کی روشنی یا ہوا میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی. اور وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم اس میں کبھی کوئی فرق نہیں کرتے تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مزدوروں کو کیا حصہ ملا آپ کی رحمت میں سے؟ کہاں کیا جانے دنیا کے کروڑوں مزدور آج کہ اس رحمت للعالمین کی کوئی امت بھی دنیا میں کہیں پر رہتی ہے. کیا معلوم مزدوروں کو. مزدور ہمارے یہاں کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنے یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ بھی وہ رحمت والا برتاؤ کبھی نہیں کرتے. گزر رہے تھے ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی راستے میں نظر پڑے, سلام کیا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ اخلاق اور تواضع مسافر کے لیے خود ہاتھ بڑھایا. صحابہ کا عام طور پر معمول ایسا نظر آتا ہے کہ وہ خود مسافر کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشغولیت میں ہیں, کتنا وقت کم ہے, آپ کسی اور کام میں لگنے جا رہے ہیں, آپ کے قلب کی اس وقت کیا کیفیت ہے. اس وقت ہم مسافر کریں گے تو حضور کو راحت ملے گی یا تکلیف ہوگی. اس ڈر کے مارے صحابہ خواہش کے باوجود اکثر و بیشتر مسافر کے لیے اپنا ہاتھ خود نہیں بڑھاتے تھے. ادھر اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جب موقع ہوتا تھا, مناسب ہوتا تھا, تو آپ مسافر کے لیے اپنے ہاتھ خود بڑھاتے تھے. اور آپ سوچیں جب حضور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوں گے تو ان عاشق صحابہ کے دل پر کیا گزرتی, کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ان کو تو یہ لگتا ہوگا کہ مرنے سے پہلے ہم کو جنت مل گئی. وہ لپک کر ہاتھ بڑھاتے ہوں گے اور کس جذبے سے بڑھاتے ہوں گے. مگر اس دن ایک عجیب بات ہوئی کہ باوجود اس کے کہ آپ نے مسافر کے لیے اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا لیکن ان صحابی نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا. فرمایا کیا بات ہے, میں تم سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں, مسافہ کرنا چاہتا ہوں, تم مسافہ نہیں کر رہے مجھ سے. تو ان کا اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہے, میرا ہاتھ گندے ہے, آپ کا ہاتھ خراب ہو جائے گا اس لیے میں مسافہ نہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ مٹی کیسے لگی؟ کہا کہ حضرت میں کھیت میں مزدوری کر کے آ رہا ہوں, ابھی پانی نہیں ملا جس سے میں دھو لوں, اس لیے یہ مٹی. فرمایا ناولنی یدک, ذرا مجھے اپنا وہ والا ہاتھ لاؤ, مٹی والا ہاتھ لاؤ. اور ہاتھ لیا آپ نے اور اپنے مبارک ہونٹوں سے چوم لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ساری دنیا کے مزدوروں کو مبارک ہو کہ ان کی برادری کے غریب گمنام ان پڑھ مزدور کا ہاتھ چوما نبیوں کے سردار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والا اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. سارے محنت کش, ساری دنیا کے مزدور, ان کو اللہ کے رسول نے ایک عزت کا مقام دے دیا کہ تم اس قابل ہو کہ تمہارا ہاتھ وقت کے بزرگ نہیں, وقت کے اکابرین نہیں, شہنشاہ کائنات رحمت دو عالم اپنے مبارک ہونٹوں سے خود چوم رہے ہیں. غریبوں کو خوشخبری ہو, مزدوروں کو خوشخبری ہو. کیا رحمت کتنی تقسیم کرتے تھے آپ, جیسے ہر وقت ہر ایک کو